بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 121 ہے، جس میں ہم قرات ابن عباد کو پڑھیں گے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال قرات ابن عباد اذا المرء لم تغضب له حين يغضب فوارث ان قيل اركبوا الموت يركب ولم يحب بالنصر قوم أعزة مقاحيم في الأمر الذي يتهيب تهضمه أدنى العدو ولم يزل وإن كان عظا بالظلامة يضرب فآخ لحال السلم من شئت واعلما بأن سوى مولاك في الحرب أجنب ومولاك الذي إن دعوته أجابك طوعا والدماء تصبب فلا تخذل المولى وإن كان ظالما فإن به تثأى الأمور وترأب۔ تو آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قرات ابن عباد کہتے ہیں اذا المرء اذا الشخص، جب کوئی شخص، لم تغضب له، کہ جب ان کے لیے غصے میں نہ آئیں، حین یغضب، جب غصے ہوتے ہیں، فوارثو، شہسوار لوگ، شہسوار کو جب کہا جائے ارکبو الموت، کہ بھئی موت پر سوار ہو جاؤ، تو شہسوار ان کی صفت اور خاصیت یہ ہے، یرکبو ای یرکبون، وہ سوار ہو جاتے ہیں، رکبہ یرکبو، سوار ہونا۔ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جن کے لیے غصہ ہو جاتے ہیں شہسوار بھی غصہ ہونے کے وقت، تو موت پر سوار ہو جاؤ تو وہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَحْبُهُ بِالنَّصْرِ قَوْمٌ أَعِزَّةٌ، حبا یحبو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ وَلَمْ يَحْبُهُ بِالنَّصْرِ، اور نصرت نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا، قوم، کسی بھی قوم کے، اعزت، جو عزت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اور ایسی قوم اس کی مدد نہ کرے جو غالب اور ہیبت ناک معاملے میں گھسنے والی ہو، تو کیا ہوگا آگے اس کا جو جزا ہے اور جو وہ آئے گا۔ مقاحیم فی الامر لم یتہیب الذی یتہیب، تو اس اشعار میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر اس کو غصہ دلانے سے ان کو غصہ نہ آئے، اور جب ان کی نصرت کی جائے یا جب ان کو عطا کیا جائے، قوم اعزت، مقاحیم جمع مقحام ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے شدائد میں بے خطر کود پڑنے والا، یہ قاحم کا اسم مبالغہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی قوم مدد نہ کرے جو غالب اور ہیبت ناک معاملے میں گھسنے والی ہو، تو کیا ہوتا ہے، تہضمہ کسرہ، تو اس کو توڑ دیتا ہے چھوٹا سا دشمن بھی، ادنى العدو اقرب العدو، ادنى الاقرب، یعنی معمولی سا دشمن بھی اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ تو اسی لیے ہونا چاہیے کہ اپنی قوم سے مدد بھی لی جائے، اور خود بھی جب اس سے کہا جائے کہ بھئی لڑو اور موت پر سوار ہو جاؤ، تو وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَزَلْ وَإِنْ كَانَ عِظًّا بِالظُّلَامَةِ يُضْرَبُ، کہتے ہیں اور وہ ظلم کے ساتھ ہمیشہ مار کھاتے رہتا ہے، اگر وہ نرمی دکھائی کبھی بھی تو چھوٹا دشمن بھی ہڑپ کر لے گا اور کھا لے گا، اگرچہ وہ شدید، قوی، تند مزاج ہو، پھر بھی اس کو اچک لے گا۔ تہضمہ کسرہ، توڑ دے گا اس آدمی کو۔ تو اس لیے غصہ جب آنا چاہیے جب غصے کا وقت ہو، یہ ضروری ہے، وگرنہ ہر کوئی آ کر اپنا حق تو لے گا اور ظلم بھی کرے گا۔ فآخ لحال السلم من شئت واعلما، تو کہتے ہیں چنانچہ صلح کے زمانے میں جس سے چاہے بھائی چارہ قائم کر لے۔ فآخی، آخا یؤاخی، مؤاخات، جو انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو یہ فعل ہے فآخی، تو آپ مؤاخات کریں، بھائی چارہ کریں، لحال السلم، السلم الصلح، صلح کی حالت میں، امن کی حالت میں، جس سے چاہے دوستی کا ہاتھ بڑھا دو۔ وَاعْلَمًا، اور جان لو، بِأَنَّ سِوَى مَوْلَاكَ فِي الْحَرْبِ أَجْنَبُ، یہ جان لو کہ رشتہ داروں کے سوا جنگ میں تمام لوگ اجنبی ہوتے ہیں۔ سوا مولا کا ابن العم، چچا زاد بھائی وغیرہ، یہ اپنے ہوتے ہیں، باقی سارے اجنبی ہوتے ہیں، کوئی کسی پر رحم نہیں کا تھا۔ وَمَوْلَاكَ مَوْلَاكَ الَّذِي إِن دَعَوْتَهُ، اور آپ کا رشتہ دار وہ شخص ہے
جس کو جب آپ پکاریں گے تو وہ بخوشی آپ کی دعوت قبول کرے۔ مولا کا یعنی رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ رشتہ دار ہر وہ آدمی رشتہ دار ہے جسے آپ دعوت دیں تو وہ دعوت قبول کرے۔ اجابہ کا اجابہ، اذا دعوتہ اجابہ، ٹھیک ہے، اجابہ معنی لبیک کہنے والے۔ طوعا منشت میں یعنی اچھی حالت میں، والدماء تصبب، ایسے وقت میں کہ جب خون گرایا جاتا ہو اور قتل ہو رہا ہو۔ الدماء، دماء جمع دم، دم کہتے ہیں خون کو۔ تتصبب تنسکب، تسقط تجری تسیل، یہ سارے اس کے مترادفات ہیں کہ ایسی حالت میں جب خون بہہ رہا ہو تب بھی وہ آ کر آپ کی مدد کرے گا، کبھی پہلو تہی نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فلا تخذل المولا وان كان ظالما، لا تترک، لا تخذل بمعنی عدم النصرہ، لا تخذل کے معنی خذلان کے ہیں، یعنی آپ اس کی مدد کبھی نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ رہیں، اسے کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ چنانچہ تو اپنے رشتہ داروں کا ساتھ نہ چھوڑ اگرچہ وہ ظالم ہو۔ وَإِن كَانَ ظَالِمًا فَإِنَّ بِهِ تُسْأَلْ الْأُمُورُ وَتُرْأَبُ، کیونکہ انہی کی وجہ سے کام بگاڑے اور سنوارے جاتے ہیں۔ تُسْأَ الْأُمُورُ ای تفسد، فاسد ہو جاتے ہیں، الامور کام، وترأب ای تصلح، وکذالک تصلح، کہ وہ صلاح کی طرف اور اچھائی کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ وقال زاہر ابو کرام التمیمی للہ تیم ای رمح طرادی لاق الحمام به ونسل جلادی ومحش حرب مقدم متعرض للموت غیر معرض حیادی كالليث لا يثنيه عن اقدامه خوف الردى وقعاقع الإعاد مذل بمهجته إذا ما كذبت خوف المنية نجدة الأنجاد ساقيته كأس الردى بأسنة ذلق مؤللة شفار حداد فطعنته والخيل في رهج الوغى نجلاء تنضح مثل لون الجاد۔ وقال ظاہر، ظاہر کہتے ہیں ابو کرام، یہ تیم یشکری کے قتل کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تیم یشکری یہ ایک آدمی تھا جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کا تذکرہ کر رہا ہے اور اس کی بہادری کی تعریف کرتا ہے۔ اس میں اپنی تعریف بھی آ جائے گی کیونکہ بہادر آدمی کا قتل بڑی بہادری ہے۔ کوئی کسی بہادر کو قتل کرتا ہے سمجھو کہ وہ خود بھی بہادر ہے۔ تیم یشکری کو اس نے قتل کیا تھا، اسی شاعر نے، ظاہر ابو کرام نے۔ للہ تیم ای رمح طرادی، اللہ ہی کے لیے تیم ہے، تو یہ تعجب کر رہا ہے، للہ تیم، کہ اللہ ہی کے لیے تیم ہے، کیا تعجب ہے، جب کہ اس کے ساتھ موت نے ملاقات کی۔ لاق الحمام به، لاق الموت به، لقیا یلقا ملاقات کرنا، اور الحمام کبوتر سے کنایا ہے یعنی موت۔ جاءہ حمامہ، اس کی موت آ گئی۔ جاءہ اجلہ، اس کا اجل ہے، اسی طرح حمامہ یعنی موت کا پروانہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کے ساتھ، تیم کے ساتھ موت نے ملاقات کی۔ ونسل جلادی، ترجمہ ہوگا کہ کیا ہی دفع کرنے والا نیزہ اور کیا ہی زبردست لڑائی کی تلوار۔ رمح طرادی، ٹھیک ہے، رمح کہتے ہیں نیزے کو، یعنی دفع کرنے والا، طردا یطردو بگانا، تو رمحی ایسا نیزہ جس نے اسے بگا دیا، ونسلی جلادی، اور ایسی زبردست لڑائی تھی کہ جس میں وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ومحش حرب مقدم متعرض، اور کس طرح جنگ کو بڑھکانے والا، محشن کہتے ہیں بڑھکانے کا آلہ، محشن، جب ہم آگ لگاتے ہیں لکڑیوں میں اور پھر باہر سے ہم اس کو یعنی بڑھکاتے ہیں کسی بھی آلے سے، کسی بھی یعنی پنکھے سے، تو اس کو کہتے ہیں محشن۔ محش حرب مقدم، کہہ رہے ہیں کہ کس طرح جنگ کو بڑھکانے والا، آگے بڑھنے والا، مقدم، مقدم آگے بڑھنے والا، باسل بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح اس کو ابی بھی کہتے ہیں، ابی، متعرض للموتی، اور موت کا سامنا کرنے والا۔ انا تعرضت لہ، میں اس کے راستے میں آیا، میں نے اس کا سامنا کیا۔ تعرضت لہ، اس کا میں نے راستہ روکا، اس کے سامنے میں بڑھا۔ للموتی، تو یہ موت کا سامنا کرنے والے آدمی ہیں۔
جنگ کو بھڑکانے والے، آگے بڑھنے والے، موت کا سامنا کرنے والے، غیر معرض حیادی، اور اس کے علاوہ انحراف کرنے والا، اعراض کرنے والا نہیں تھا۔ غیر معرض، معرض انحراف، غیر منحرف، حیاد بھی حاد عن الطریقی ای حاد عن الجادتی، وہ اپنے صحیح راستے سے ہٹ گیا، فاصبح حائدا۔ کاللیث لا یثنیہ عن اقدامہ، شعر کی طرح تھا، کاللیث کاف للتشبیہ، شعر کی طرح تھا، لا یثنیہ عن اقدامہ، ہلاکت کا خوف اور دشمنوں کی دھمکیوں کی آوازیں اس کو اپنے اقدام سے پھیر نہیں سکتی تھیں۔ خوف الرداء ای خوف الہلاک، وقعاقع الایعاد التہدید، التہدید والوعید یا دھمکانا، التحدی چیلنج کرنا وغیرہ، اس کو بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹاتی تھی۔ اس میں جو قعاقع ہے اس کا معنی ہے جھنکار، کڑکڑاہٹ، آواز، یعنی تلواروں کی بھی آواز ہوتی ہے جب آپس میں وہ لگتے ہیں، یا آپس میں جب یہ جنگ میں ہم دیکھتے ہیں تلوار تلوار سے لگتی ہے، اس کی ایک آواز ہے، یہ بھی انسان کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے۔ تو ہلاکت کا خوف بھی اس کو پیچھے نہیں ہٹاتا، اور اسی طرح تلواروں کی آوازیں بھی۔ مذل بمہجتہ اذا ما کذبت، کہتے ہیں مذل خرچ کرنے والا، مذل یا آپ کہہ سکتے ہیں مذل خرچ کرنے والا، بمہجتہ بنفسہ اپنے آپ کو، اپنے آپ کی، اپنی جان کی قربانی دینے والا، اذا ما کذبت خوف المنیتی جب موت کے خوف سے قوی لوگوں کی قوت خیانت کر جاتی ہے۔ خوف المنیتی نجدۃ الانجادی، نجدہ قوت الانجاد، جب قوی اور پتھر دل یعنی بڑے دل والے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں، اس وقت یہ نہیں ڈرتا بلکہ اپنے نفس کا نذرانہ پیش کرتا ہوا یہ نظر آتا ہے۔ نجدہ کہتے ہیں بچانے والے لوگوں کو، اور ظاہر ہے جو بچاتے ہیں وہ طاقتور اور قوی ہوتا ہے، نجدہ قوہ، ٹھیک ہے۔ ہم جب کہتے ہیں عربی میں کہ مجھے بچاؤ، ہم کہتے ہیں النجدہ، مجھے بچاؤ، او انقذونی۔ ساقیتہ کأس الردى بأسنة، میں نے اس کو جام ہلاکت پلایا، ساقیتہ، سقیا یسقا، جسے ساقی ہیں، ساقی مطلب پلانے والا، تو ساقیتہ میں نے اس کو پلایا، کأس الردى موت کا جام، بأسنة، اسنہ کہتے ہیں، یہ جو پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر ہو چکا، اسنہ جو تیر وغیرہ، اس کو اسنہ کہا جاتا ہے، کہ میں نے اس کے ذریعے سے اس پر وار کیا۔ زلوقن، زلوق کا ترجمہ ہے ثقیل، دار، تیز، ثقیل یعنی بہت چمکدار تلوار یا بہت چمکدار نیزوں سے۔ مؤللۃ محددۃ، لوہے والی، الشفاری جس کی جو دھاریں ہیں بہت تیز تھیں، حداد حدید کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو جام ہلاکت پلایا ایسے نیزے سے جو صیقل، دار، تیز دھار والے باریک نیزے تھے، اس سے میں نے ان پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ فطعنتہ والخیل فی رہج الوغی، میں نے اس کو نیزے کا ایسا چوڑا زخم لگایا، طعنا یطعن، پہلے بھی کہا تھا کہ جس میں چھری گھونپی جائے اس کو طعن کہتے ہیں۔ فطعنتہ، تو میں نے اس کو طعنا کیا یعنی اس میں نیزہ مارا، والخیل فی رہج الوغی، اس حال میں کہ گھوڑا غبار سے غبار آلود تھا، ایسا چوڑا زخم لگایا جس سے زعفرانی رنگ جیسا خون ٹپک رہا تھا۔ نجلا، نجلا کہتے ہیں کشادہ، یعنی ایسا میں نے اس کو، فطعنتہ نجلا، کشادہ زخم اس کا ہو گیا۔ تنضح مثل لون تنضح، نضح ینضح، وہ ٹپک رہا تھا اس میں سے، یا تدفقا، ابل رہا تھا یعنی کہ باہر آ رہا تھا۔ تنضح مثل لون الجادی مثل لون الزعفران، اس کا خون یک دم بہنے لگا تیزی کے ساتھ، ایسے میں نے اس پر وار کیا تھا۔ فکأنما، گویا کہ، کانت یدی من حتفہ، تو کہہ رہے ہیں میں نے گویا کہ میرا ہاتھ اس کی موت کے مقررہ وقت پر تھا۔ کانت یدی، میرا ہاتھ، من حتفہ، من ہلاکہ، بالکل مقرر وقت تھا کہ میرے ہاتھ سے یہ مرے گا۔ لما انثنیت علی
لہو علی میعادی، جب میں اس کی طرف نیزہ لے کر متوجہ ہوا، کیونکہ وہ فوراً ہی مر گیا، میرے ہاتھ سے اس کو موت آنی تھی۔ ان ثنیت ان صرفت، جب میں نے نیزہ اٹھا کر اس کی طرف میں پھیرا، یا میرے اپنا چہرہ پھیرا، یا میں نے وار کرنے کے لیے اس کی طرف میں متوجہ ہوا، تو فوراً وہ مر گیا اور اس پر نیزہ لگا۔ فہوا سقط، ہوا سقط گر گیا وہ۔ ہوا الرجل من الجبل، آدمی پہاڑ سے گرا۔ وجائشها یفور بمزبد، چنانچہ وہ گر پڑا اس حال میں کہ اس نیزے کے زخم کا جوش مارنے والا خون اس کے پیٹ سے جاگ کے ساتھ جوش مار رہا تھا۔ جائش جوش مارنے والا خون۔ یفورو، فارا یفورو، جس طرح چشمے پھوٹتے ہیں اور باہر خون آتا ہے، بمزبد زبدہ یعنی جاگ، جب سمندر کا جو جاگ ہے اس کو ہم زبدہ کہتے ہیں، یعنی یا تو کہہ رہے ہیں یفورو، گویا کہ آگ باہر آ رہی ہے یا خون باہر آ رہا ہے فوارے کی طرح، من جوفہ من بطنہ، جوف کہتے ہیں بطن پیٹ کو، متتابع الازبادی، ٹھیک ہے، مثبت جاگ کو کہتے ہیں، تو ایسا وہ جوش مار رہا تھا جو اس کا خون ہے پے در پے جاگ پیدا کر رہا تھا۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو تتابع، جیسے ہم کہتے ہیں نا متتابع متسلسل، متسلسل یعنی تتابع المطر، بارش تتابع کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، اثبات، تو اثبات جو جاگ ہے وہ تواتر کے ساتھ پیٹ سے نکل رہا تھا، خون کے ساتھ جو جاگ نکلتا ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔